آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہم احمد آباد سے بول رہے ہیں۔ احمد آباد سے بول رہے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں آپ یا عام آدمی؟ کیا پڑھے ہوئے ہیں آپ کچھ کیا حافظ ہو عالم ہو کیا ہو؟ نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں، بس فقیر قادری ہیں۔ بولیں۔ تو پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہو آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ جیسوں کے لیے بہت بہت کافی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا تو کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بھیجیے ذرا آپ کو اسکین بھیجیے۔ آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے، آپ کون ہیں؟ ارے میں بول رہا ہوں آپ اسکین بھیجیے، جس اسکین پر آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ حفظ الایمان پر۔ نہیں، آپ اپنا انٹروڈکشن تو دیجیے پہلے، آپ کون ہیں؟ عالم ہیں، مفتی ہیں، فاضل ہیں، کون ہیں آپ؟ یا ایسے ہی بتائیے۔ حافظ الحمد للہ۔ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ چلیے تو بتائیے پھر کہ وہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسا غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور علیہ السلام کو ہے، ایسا علم زید و عمر بچوں اور پاگلوں کو بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے۔ بتائیں جی۔ ہاں تو آپ مجھے ذرا اسکرین شاٹ بھیجیے اس کا۔ میں آپ کو اسکرین شاٹ کتاب کا بھیج رہا ہوں، آئیے۔ کتاب کا بھیج دیجیے۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ بھی جیسا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اپنے الفاظ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ جو آپ نے کہا ہے کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا علم جانوروں پاگلوں کو ہے، یہ ہے نا آپ کا کہنے کا مطلب؟ آئیے اسکرین شاٹ سینڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو۔ یہی تو کہا ہے نا آپ نے، یہ پہلے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، بھیجو۔ آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ میرا نام ہے وارث رضا اظہری۔ وارث رضا، اچھا ٹھیک ہے بھیجیے۔ کتنا ٹائم لگائیں گے یار؟ پڑھیے جی پڑھیے۔ ارے بھائی یار، بھیجا آپ نے، پڑھوں گا میں، حوالہ آپ بھیجنے پڑھوں گا میں۔ پڑھو کیا بات لکھی ہے اس میں۔ پڑھیے، آپ پڑھیے تو پھر ایکسپلین کریے آپ اس کو، کیا اس سے ظاہر، کیا اس سے مراد کیا ہے؟ ارے بھائی، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وہ اس کتاب میں دکھائی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا علم پاگل و جانوروں کو ہے، یہ عبارت آپ کی کتاب میں دکھائی ہے۔ دیکھیے اس میں لکھا ہے یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر، ٹھیک ہے، علم غیب کا کیا ہے؟ آپ کی ذات مقدسہ پر ہاں علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو، ٹھیک ہے۔ ہلو، ہاں بولو۔ ریافت کیا؟ ہلو، ہاں بولو بھائی بولو۔ صحیح ہو تو دریافت کیا ہوا؟ ہاں بولو یار، پڑھو نا عبارت۔ دریافت طالب یا طالب ہے، طلب مطلب اردو زیادہ پڑھنی نہیں آتی ہے، بس ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ یہ طلب یا، ارے نیچے سے دیکھو آپ، اس کو نیچے جو لکھا غیب ہے کہ نیچے نہیں پوری عبارت، ارے نیچے نہیں پوری عبارت۔ جب تم سے اردو پڑھنے نہیں آتی تو تم کتاب کیسے سمجھو گے؟ تو آپ ہی پڑھیے نا، اردو پڑھنا نہیں آتی ہے تو اعتراض تم کر رہے ہو بھائی، عبارت میں پڑھوں؟ کمال ہے۔ چلیے سنیے سناؤ۔ دیکھیے 1 منٹ، کہ اس کے غیب سے مراد بعض غیب، یہ پڑھو پوری عبارت پڑھو تو بیچ میں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کو پڑھ دیجیے نا، پڑھنا ہی تو ہے، پڑھیے۔ تم سے اردو پڑھنے نہیں آتی، منع کر دو نا، نہیں آتی مجھ سے پڑھ لی۔ بولا تو میں نے اسٹارٹنگ میں کہ مجھے اردو کا مطلب اردو ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، زیادہ نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا سنو، جب تم سے اردو پڑھنے نہیں آتی تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور کا علم، نیچے کیا لکھا ہے؟ غیب ہے کہ کل، یہ بعض غیب ہے کہ کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، جیسا کہاں ہے اس میں؟ جیسا کہاں ہے؟ دیکھو یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ کہاں ہے کہ جیسا علم غیب حضور کو ہے، ایسا علم غیب زید کو ہے؟ کہاں ہے اس میں؟ یہاں لکھا ہے مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، جیسا کہاں ہے؟ ایسا تو ہے اس میں، جیسا لفظ کہاں ہے؟ جیسا کہاں ہے؟
ایسا بھائی ایسا، جیسا نہیں ایسا. تم نے جیسا بولا تھا نہیں بولا تھا شروع میں؟ تفتیش ہے ایسا، تفتیش ہے جیسا ارے نہیں. تم نے تفتیش ہے جیسا ایسا. بولا تھا، تم نے جیسا بولا تھا نہیں بولا تھا، یہ بتاؤ. جیسا نہیں بولا، تفتیش ہے ایسا بولا. جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو بالکل بھی. تم نے جیسا بولا تھا نہیں بولا تھا؟ عجیب انسان ہو بھائی، سننے میں آپ کی غلطی ہو رہی ہے. میں بول رہا ہوں ارے بھائی تفتیش ہے ریکارڈ ایسا. ہو رہا ہے، بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے، دوبارہ سن لینا ٹھیک ہے. آپ نے جیسا بولا تھا. چلیے جیسا ہوگا، لیکن ابھی تو ایسا کہہ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے، مکر تو نہیں رہا نا. ٹھیک ہے تو یہ آپ اب تو یہ کہو نا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت ابھی پہلے. کیوں جھوٹ بولا بھائی، کیوں جھوٹ بولا؟ میں نے ایسا بولا. ٹھیک ہے اگر چلو آپ ٹھیک ہے، سننے سننے میں والے غلطی ہوتی ہے نا تو چلو آپ اس کو ٹھیک ہے، دیکھو. سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے چلو آگے پڑھو. ٹھیک ہے دیکھیے. تفتیش ہے ایسا علم تو غیب و زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع حیوانات یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ بہایا ہم ایسے کچھ ہے، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اچھا ہاں، تو کیا اعتراض ہے اس میں؟ بتائیں پھر. کیا اعتراض ہے اس میں؟ ہاں تو بتائیں پھر کیا اس سے مراد کیا ہے؟ آپ مراد بتائیں نا. میں مراد بتا دوں گا. یہ بتائیے آپ یہ بتائیے، مانیں گے، ماننے کے لیے آئے ہیں یا پھر خالی اعتراض کریں گے، سمجھیں گے نہیں کچھ بھی؟ نہیں بس مانیں گے. آپ بات بتائیں. ہم نے یہ بات کل ہی کہی تھی آپ سے کہ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. ہم نے خود ہی آپ سے کہا تھا، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ جب ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی اس پر مان سکتے ہیں نا. بتائیں. اچھا مراد آپ بتائیں نا اسٹارٹنگ میں، پھر ہم بتائیں آپ کو کیا ہمارا حکم ہے. یہ عبارت صحیح نہیں ہے. کیا مطلب آپ کا؟ مطلب اس سے آپ ظاہر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس عبارت سے کیا آپ سوچ رہے ہیں آپ؟ ارے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کی نظر میں یہ عبارت کیسی ہے؟ اس میں وہی تو بات ہے بھائی، پوائنٹ کی بات تو وہیں پر آ رہی ہے کہ آپ اس سے کیا مراد کر رہے ہیں. تو آپ تو بتائیں گے پہلے نا کہ آپ کا اعتراض کیا ہے. عجیب آدمی ہو یار. ہمارا تو اعتراض یہی ہے بھائی کہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ان کو کس سے ان کو جوائنٹ کیا جا رہا ہے، کہاں سے ان کو کیا جا رہا ہے، کہاں سے ان کو جوائنٹ کر کیا ان کو بتایا جا رہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کچھ سمجھے ہیں آپ اس عبارت میں؟ ہاں بتائیں تو. آپ جب سمجھائیں گے تبھی آپ تو سمجھیں سمجھے گے ہیں بھائی. یا نہیں سمجھے یہ بتائیے مجھے آپ پہلے. آپ سمجھے نہیں سمجھے یا پھر میں سمجھاؤں؟ چلیے ہم نہیں سمجھے، آپ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھے نا تو یہ کہیے نا کہ آپ نہیں سمجھے. چلیے بتائیں. آپ بتائیں، ہم سمجھنے کے لیے تو آئے ہیں آپ سے. ٹھیک سمجھائیں. ٹھیک بھائی. دیکھیے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، یہ عبارت جو ہے نا حسام الحرمین میں بھی لکھی ہے مدرجہ خان نے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے. ہاں بتائیں. اور اس میں جو ہے وہ جیسا کا لفظ لکھا ہوا ہے حسام الحرمین میں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا نہیں کہا میں نے، حالانکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ جیسا کہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ جیسا بولا تھا آپ نے، لیکن اس عبارت میں جیسا کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیے یہ جو عبارت لکھی گئی ہے نا حسام الحرمین میں، اور جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوسروں کو بیوقوف بناتے کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم نعوذ باللہ جانوروں کو، ایسی عبارت حفظ الایمان میں نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، اب دوسری بات دیکھیے اس عبارت کا مطلب کیا ہے. مین چیز اس عبارت کا مطلب ہے، ہمیں مطلب کیا سمجھنا چاہیے اس کا. دراصل یہ جو کتاب ہے نا حفظ الایمان، اس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس سوال کا جواب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. یہ عبارت جواب میں، اور وہ سوال یہ تھا شروع میں جو سوال کیا ہے صفحہ نمبر 2 پر یہ سوال ہے کہ یہ سوال کیا تھا کہ علم غیب کی 2 قسمیں بالذات اس معنی کر کہ عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ یعنی کسی واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ملا ہے. تو اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے، میں آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ یہ آپ نے سمجھ لیا نا. تو اس عبارت میں اب دیکھیے میں آپ کو سمجھانے چلا ہوں یہ عبارت. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نہیں چل رہی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب کا اطلاق پر چل رہی ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھیے یہ عبارت، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ عالم الغیب کہہ رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پر عالم الغیب کہہ رہے ہیں؟
اگر کل غیب کی وجہ سے عالم الغیب کہہ رہے ہیں تب بھی یہ آپ کا دعویٰ صحیح نہیں، کیونکہ کل غیب تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، ٹھیک۔ اور اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہے ہیں، ٹھیک، تو اسی کو آگے فرمایا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی بعض مطلق علوم کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا رہا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو سب کو ہے، یعنی مطلق بعض علم ہر کسی کو ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے، آپ کو علم ہے نا کسی نہ کسی بات کا؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی کسی نہ کسی بات کا علم ہے، ٹھیک۔ تو آگے وہی کہہ رہے ہیں، دیکھو، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے، جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مطلق بعض علم کی وجہ سے، یعنی تھوڑے سے علم کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا علم تو ہر کسی کو ہوتا ہے بھائی، تمہیں بھی ہے، مجھے بھی ہے، اور اسے بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، تو سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سمجھ آ رہی، تو یہ بتائیے آپ پوری ہو گئی؟ تو اس میں دو چیزیں دیکھیے، ایک تو یہ کہ کل غیب کی وجہ سے عالم الغیب کہا جائے یا بعض غیب کی وجہ سے کہا جائے۔ اگر کل کی وجہ سے کہا جائے گا تو کل تو ہے نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور بعض کی وجہ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ بعض تو سب کو ہے، آپ کو بھی بعض علم ہے کسی نہ کسی بات کا، اس کو بھی بعض علم ہے، تو بات بالکل صاف ہے، عبارت بالکل صاف ہے، اس میں کیا کون سی گستاخی ہے بھائی؟ اچھا، مطلب بات کے وہ ہم بھی اسی میں شامل ہو گئے، آپ بھی اسی میں شامل ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اسی میں شامل کر دیا۔ بھائی میں نے پہلی بتا دیا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مراد نہیں ہے، میں نے پہلی بتا دیا، یہ تو مطلق علم مراد ہے کہ جس مطلق علم کی بنیاد پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہے ہو۔ اچھا، تو مطلب آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے کچھ، وہ سب برابر ہی ہیں؟ آپ سمجھ نہیں رہے بات کو بھائی؟ نہیں سمجھ رہے ہم آپ کی بات کو، آپ تھوڑا بتا رہے ہو، کم بتا رہے ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مطلب سارے جہان، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ بالکل حق بھائی، بالکل حق ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم ہے۔ اگر کوئی حضور کے علم کو کم بتائے یا حضور کے علم کو کسی سے کمپیئر کرے، کسی سے کم بتائے، تو ہمارا تو عقیدہ بھائی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چلیے ہو گیا نا بات، یہ فی الحال آپ کی بات چلی نہیں ہم کو، اور بحث کرنا اس سے زیادہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ پھر مزہ نہیں آئے گا۔ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں پھر۔ اچھا یہ بتائیے، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں بات وہ ہو ہی نہیں پایا نا مسئلہ۔ آپ بتائیے نا، کیا نہیں سمجھے ہو؟ آپ بتائیے کیا نہیں سمجھے ہو؟ کیا جو عقیدہ ہونا چاہیے آپ وہ بتا رہے ہو، وہ عقیدہ بھی ہے ہمارا، اس کے بعد میں آپ بتا رہے ہو کہ ایسا علم تو سب کو ہے۔ وہ میں عبارت کا مطلب بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتائیے، عبارت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ عبارت آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات ہم کو سمجھ میں آئی، لیکن فائدہ کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا وہ بتائیے نا۔ آپ عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ کل علم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ کل میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، کل اس لیے بھائی آپ کی کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے خود لکھا کہ کل غیب تو اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ تو وہ بھائی ظاہر سی بھائی اللہ کے اتنا علم کسی کو، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جس کو اللہ اپنی طرف سے علم دے وہ تو جان سکتا ہے نا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ اور پھر آپ سنیے، آپ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم تو ان کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے، سب لوگ جان سکتے ہیں۔ بھائی ایسا علم سے مراد بھائی حضور کا علم نہیں ہے، میں کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں بھائی جان کہ ایسے علم سے مراد حضور کا علم نہیں۔ سنیے آپ کہنا، آپ وہ چیز نہیں کہہ رہے ہو، ہم کو پتا ہے، آپ بتا رہے ہو حضور کی شان کو اعلیٰ بتا رہے ہو، لیکن پھر آپ کا مطلب وہ جو تیر جاتا ہے نا آپ کا، وہ لگتا وہیں پر آ کر کے جو آپ کہہ نہیں سکتے ہو، لیکن آپ کا پوائنٹ جو ہند آپ دینا چاہتے ہو نا وہ وہیں پر آ کے گرتا ہے۔ ارے تو بھائی آپ بتائیے نا، اگر دیکھو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو اعتراض ہے آپ بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے بات بالکل سمجھ میں آ گئی، آپ کچھ اعتراض نہیں بچا آپ کے پاس، آپ بتائیے کیا اعتراض ہے پھر آپ کو۔ آپ جو بات بول رہے ہو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم سے اور آپ سے کمپیئر کر کے بتا رہے ہو۔ بھائی ہم سے اور آپ سے کمپیئر کہاں کر رہے ہیں؟
ارے ظاہر سی بات ہے آپ کہہ رہے ہو ایسا علم ہمیں بھی ہے، سب کو ہوتا ہے، تو ارے بھائی ایسا علم سے بھائی ایسے علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، یہ بھی آپ کہہ رہے ہو، مان بھی رہے ہو، پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جیسا آپ کو ہے ہم کو ہے تو سب کو ہوتا ہے ویسا حضور بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسا ہم کو ہو ایسا حضور کو، ایسا نہیں کہہ رہا میں بھائی. چھوڑیے اس پوائنٹ کو چھوڑیے چھوڑتے ہیں نا. ارے کیوں چھوڑیے، آپ سنیے، آپ نے